نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ قرآن پڑھنے کے باوجود کچھ لوگ سخت دل، سنگ دل یا ان کے دل بہت سخت ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ یہ کیسے دل ہوں گے کہ جن کے دلوں میں قرآن پرانا ہو جائے گا، جن کو قرآن پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا، وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی کہ ظاہر میں کچھ اور اندر سے وہ کچھ اور ہوں گے۔ ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا کہ ان کے عمل کے پیچھے کیا ہوگی، کچھ دنیا کا فائدہ۔ حالانکہ ایک مومن کے عمل کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کو کرتا ہے۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں ان کو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ جو نیت تھی نا قرآن پڑھنے کی وہ بدل چکی ہوگی۔ تو کچھ چیزیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک روٹین سے لے کر چلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے وہ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لینا، ہر آیت پہ چیک کرنا خود کو کہ میرا ایمان واقعی بڑھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ٹھہر بھی گیا نا ایک پوزیشن کے اوپر تو بھی ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایمان کی کیفیت کو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بار بار چیک کرتے ہوئے واپس اپنے لیول پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اور ہمارا جو دل کی حالت ہے وہ ہماری کب نیچے ہونے لگتی ہے؟ جب انسان کی نیتیں تبدیل ہونے لگتی ہیں، جب اس کے کام کے اغراض تبدیل ہونے لگ جاتے ہیں، تب ایسی کیفیت آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے عافیت دے اور ہمارے دلوں کو اپنے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مزین کر لے، اپنے ایمان کے لیے ان کو سجا لے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پارہ ہے 22واں، جس میں سورۃ الاحزاب ہماری ابھی چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم اس کے لیے رزق ایک کریم مہیا کریں گے۔ یہاں بات جو پچھلے پارے کے بھی اختتام پر کنٹینیو ہے، وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، کہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم سے کچھ غلط ہوا تو پھر تمہارے لیے عذاب بھی دوہرا ہے، اور اگر تم نیک عمل کرو گی، رسول کی اللہ کی اطاعت کرو گی تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ کیا ہے نا کہ انسان کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا، اتنی ہی بڑی اس کی نیکیاں یا اتنی ہی بڑی اس کی سزا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری دنیا پھسل جاتی ہے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی نیکیاں کا ثواب ان کو دوہرا، اور ان کی کہیں غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کا بھی دوہرا عذاب۔ کہ مقربین کے لیے حسنات بھی ہیں، کہ بعض اوقات سیئات شمار ہو جاتی ہیں کہ اس میں ان کا مقام اور درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی وہ بھی کہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں، ان پر ان کو اجر بھی زیادہ ہے۔ کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اب یہاں جو شروع میں کہا کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ازواج جو تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے ناطے ان کے لیے ان کی خاص مقام تھا، اور ان کو دیکھ کر باقی لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ اب پہلے مخاطب تو ازواج ہی ہیں، لیکن ان کے بعد یہ حکم باقی سب کے لیے،
اور جب وہ رول ماڈل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر ہم اپنے عمل کو بھی درست کریں گے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، یعنی تقوی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی انسان کو عزت کس بنا پر دی جا سکتی ہے؟ اس کے تقوی کی بنا پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والیاں ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والیاں، یعنی شوہر کی بات پر مخالفت نہیں کرتی، ہمدردی کرنے والیاں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو تقوی جو ہے وہ بڑے مقام کی شرط رکھ دی گئی ہے۔ اور اگلی بات جو یہاں کی جا رہی ہے کہ باتوں کو کرتے ہوئے کیا انداز ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کسی نامحرم سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ سامنے والا یہ کہے نا کہ وہ بہت پارسا ہے یا کچھ ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں وہ کس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن وہ شخص جس کے دل بیمار ہوگا، جو نفاق کا مریض ہے، وہ تمہاری باتوں سے کچھ غلط مطلب لے لے گا۔ تو پھر یہاں کہا ہے کہ دبا ہوا انداز نہیں، ایک مسلمان خاتون کو مرد سے معروف انداز میں یعنی باوقار انداز سے بات کرنی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ۔ معروف میں آتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات، جو آپ کا مقصد ہے۔ دیکھیے معاشرے میں رہتے ہوئے مرد عورت سے الگ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کا انٹریکشن ضرور ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بھی۔ تو پھر پہلی بات تو اس انٹریکشن سے خود کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا واسطہ نہ ہی پڑے، لیکن اگر کبھی بات کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ کا انداز کیا ہو کہ اتنا لیے دیے والا ہو، اتنے معروف طریقے سے، اتنے باوقار انداز میں ہو کہ کوئی شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور یہاں جو ہے نا لا تخضعن بالقول، کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہ تم نے اگر کسی سے اس طرح دبے انداز میں بات کی، اچھا یہ دبے انداز کی بھی بات کو سمجھ لیجئے، یہاں پر کوئی یہ مطلب سمجھے کہ اب کبھی کسی مرد سے بات کرنا ہے تو اب اس کے ساتھ کوئی ایسی سختی، بدتمیزی، بدزبانی والا انداز نہیں، بلا وجہ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی بات کے بعد معروف طریقے سے ہو، ٹو دا پوائنٹ بات ہو، جو آپ کا مقصد ہے بس اس کو پورا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم لچکتا ہوا انداز اور ڈھیلا انداز اور اسی بات کے بیچ میں ہنس رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور دوسرا کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ علی بن ابو طالب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے بات کرنے سے منع کیا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ کسی عورت سے اس طرح سے بات نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو جائے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا کہ ان سے اجازت چاہیے کہ میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن مجھے حیا آ رہی تھی۔ فرمایا جو بات تم اپنی جنم دینے والی ماں سے پوچھ سکتے ہو وہ تم مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، یعنی ازواج امت کی مائیں تھی، ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا مردوں سے۔ تو پھر یہاں چیز کیا سمجھا دی کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں، کسی ایسی پوسٹ کے اوپر ہیں، کسی ایسے مقام پر آپ آ گئے ہیں کہ آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو پھر کس سوچ کے ساتھ کرنی ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ کرن کہتے ہوتے ہیں قرار سے ہے نا یہ لفظ، جو تمہارا یعنی کہ اپنے گھر کے اندر ٹک کر رہو، کہ عورت کا اصل دائرہ کار جو ہے نا، اس کے کام کرنے کی جو جگہ ہے وہ گھر ہے، ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے، اس کی اجازت بہرحال موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اپنی کسی ضرورت کے لیے وہ باہر گئیں، باری بھرکم خاتون، مطلب فزیکلی ان کی تھا، تو انہوں نے جو بھی ان کو دیکھتا نا تو ان کو پہچان لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا، کہا اے سودا اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی، دیکھیں آپ کے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اب سودا رضی اللہ عنہ یہ سن کر واپس اسی پاؤں پلٹتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، رات کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ہڈی تھی۔ سودا داخل ہوتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ مجھے عمر نے اس طرح سے ایسی بات کی ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا ان عورتوں کو قضائے حاجت کے لیے یا ضرورت کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، یعنی عورت ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا درست نہیں ہے۔
بلا وجہ گھر سے باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بات یاد رکھیے درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اسی طرح علم سیکھنے سکھانے کے لیے عورت نکل سکتی ہے۔ ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم بھی آپ کے پاس آئیں اور ہمیں بھی وہ تعلیمات دی جائیں۔ آج صحابہ کی دیکھیے، صحابیات کی حرص کا پتہ چلتا ہے۔ آج ہمیں کون سی خیر ہوتی ہے جس کے لیے ہم حرص کرتے ہیں کہ یہ ان کو مل رہی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ تو صحابیات کی تو حرص یہ تھی، علم کی حرص، کہ انہوں نے کہا کہ مرد سب کچھ لے کے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن کو مقرر کریں اور ہمیں بھی وہ تعلیمات دیں کہ آپ کو جو اللہ نے سکھائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ تو چنانچہ تمام عورتیں جمع ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے ان کو سکھایا۔ تو اس لیے دین کے لیے نکلنا، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دور جاہلیت کی جیسی سج دج نہ کرو۔ تبرج، بروج مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ برج بھی وہی ہوتا ہے نا، جیسے پوری اونچی سی عمارت ہوتی ہے، سب سے نمایاں ہوتی ہے، پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو کہ ایسی سج دج نہ کرو کہ تم سب کے بیچ میں نمایاں ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر جانے سے مت روکو، لیکن چاہیے کہ زیب و زینت نہ کر کے نکلیں کہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث ہو جائیں۔ تو تبرج کے لیے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ناز و انداز کے ساتھ لچکتے کھاتے اور اٹلاتے ہوئے چلنا۔ اسی طرح مقاتل کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے ہار اور بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا۔ مطلب کبھی کوئی طریقہ ہم کرتے ہیں کہ سر کو تو کسی نہ کسی طرح کور کر لیتے ہیں، لیکن کانوں کے بندے باہر نکال دیتے ہیں، گردن کو ننگا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی تبرج ہے۔ مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار، اپنے بندے، اپنے گلا نمایاں کرنا۔ اور مبرد کہتے ہیں کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے۔ یہ کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مرد اس کی طرف رغبت کریں۔ تو دور جاہلیت میں عورتوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اس طرح سے بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھیں کہ جس سے اس چیز کو اب منع کیا گیا کہ اب آپ نے یہ والا انداز نہیں کرنا۔ نماز پر قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے پیچھے سورۃ نور میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک عورت کو گھر کے اندر کیسا رہنا چاہیے، اس کی گھر کی ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے، کہ اور وہاں پر بھی یہ بات کی تھی کہ زیب و زینت کو اس طرح سے اختیار نہ کرو۔ یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ایسی سج دھج کرنا، ایسی زینت کر کے نکلنا گویا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کہا کہ زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باریک بین ہے۔ تو یہاں کہا جا رہی ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو، یعنی ظاہری بھی اور باطنی پاکیزگی کا بھی اس طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھر میں کی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ وذکرنا، یاد کرو، اور یہ بھی کہ پڑھ کر بھی سناؤ، یعنی اس کا جو علم تمہارے گھر میں دیا جا رہا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ کیا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ پر وحی میں کچھ قرآن کی آیات بھی تھیں اور کچھ احادیث بھی تھیں، جیسے یہ پیچھے حضرت سودا والی روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں جو حکم آیا تھا کہ عورتیں ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ تو حدیث بھی جو ہے نا وہ وحی کی قسم ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن احادیث کی اس طرح تلاوت تو نہیں کی جاتی، لیکن پڑھی یا پڑھ کر سنائی ضرور جاتی ہیں، یعنی اس کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے گھر میں، اب یہاں تو کہہ دیے گھر میں ٹک کر بیٹھو، تو اب کرنا کیا ہے کہ تمہارے گھر میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو۔ اور وذکرنا کا دوسرا معنی کیا کہ اس کو آگے بھی اس کا ذکر کرو۔ لہٰذا ازواج نبی سے جو بھی سیکھتی ہیں وہ آگے بھی پھر جا کر سناتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ
ازواج مطہرات نے اسلام کو پھیلانے میں، احادیث کے علم میں بہت زیادہ کام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو انہوں نے احادیث کی ہیں تقریباً 2000 کے قریب ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ کے فتاویٰ اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو سوالوں کے جواب میں دیے تھے، کہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں اس سے پوری کتاب مرتب کی جا سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر بس میک اپ کی ٹپس اور زیب و زینت کو سے ہی خود کو نمایاں کر کے خود کو منوانے کی کوشش کریں، تو پھر اصل علم کی طرف توجہ کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی جو قدر تعلیم سے ہوتی ہے نا، وہ صرف خوبصورتی سے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں بس مجھے ایک خوبصورت طرح نظر آنا چاہیے اور کرنے کے لیے ہم کچھ بھی تیار نہ ہوں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ آیت نمبر 35 سورۃ الاحزاب۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں۔ اس آیت کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ قرآن میں مردوں کا بہت ذکر ہے، عورتوں کا نہیں ہے، تو عورتوں کو تسلی کے لیے کہا گیا کہ یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، مردوں کا الگ ذکر کیا، ورنہ ویسے آپ دیکھیں تو ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے کہ کچھ خاص احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں اور اسی طرح کچھ خاص احکامات عورتوں کے لیے جس میں ان کو الگ سے خطاب کیا گیا۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا صفت ہے؟ پہلی کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان، قانتین، قنوت جو ہے نا اطاعت میں دوام، یعنی ہمیشہ اطاعت کرنے والے، کبھی کبھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سچ بولنے والے، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا۔ اب یہ ساری جتنی ہی بڑی لسٹ دی گئی ہے نا، اس ساری چیزوں کے اندر سب چیزوں میں تو کہیں نہ کوئی انسان برابری کے لیول پر آ سکتا ہے، لیکن یہ جو آخری بات ہے نا ذکر کرنے والے، یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی سے آگے نکل سکتا ہے، یعنی اس سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفرزون سبقت لے گئے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اعلیٰ درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ وہ عمل جو تمہارے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردن کاٹیں اور تم ان کی گردنیں کاٹو، یعنی کہ تم جہاد کرو۔ تو لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو پھر اللہ کے ذکر میں پہلے سب سے چیز تو نماز، اور نماز کے بعد پھر جتنی بھی تسبیحات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش بھی ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ نیکیاں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تمہیں تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ یعنی اس مجلس سے اٹھنا جس میں کچھ لغو بات نہ ہو سوائے اللہ کے ذکر کے، تو وہ خوشخبری سناتا ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو بلکہ نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو پھر جس مجلس میں بھی انسان اکٹھے ہوں تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی، اور جب کبھی انسان اللہ کا ذکر کرنا بھول جائے تو یاد رکھیے یہی مجلسیں انسان کے لیے آخرت میں حسرت بن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ زبان جس پر اللہ کے ذکر کو جاری رہنا چاہیے، وہ جو فارغ ہوں گی تو وہ فضول باتیں ہی کریں گی، تو اس کو اللہ کے ذکر میں ہی ہم لگا لیں۔
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے ان معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو ہمیں بھی پھر اس طرز عمل کو اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے یا کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے لیے میں کوئی تعویلیں تو نہیں سوچنے لگتی۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہمارے لیے جو بظاہر ہمارے نفس کے گراں گزر رہی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، اسی میں ہماری نجات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دوائی میڈیسن لینا کسی کے لیے کچھ خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ اس سے صحت یاب ہونا ہے۔ آپریشن کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اپنے جسم کے حصے کو کسی کو کاٹوائے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کی صحت ہے تو پھر وہ اس کو کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ احکامات، جیسے فرض کریں کچھ کسی کو پردے کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے اسی میں اس کی پروٹیکشن ہے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا جائے، دل کو گھٹنا نہیں چاہیے کہ کوئی بھی انسان کے سامنے کوئی چیز آئے، اور پھر یہ بھی کہ خاص طور پہ آپس کے جھگڑوں کو اس کا بھی فیصلہ اس کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے اندر احکامات میں تلاش کرنا چاہیے اپنے تمام مسائل کا حل۔ اب یہ آیت جس پس منظر میں ہوئی تھی وہ دراصل یہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے منہ بھولے بیٹے بھی، ان کے لیے ان کا نکاح آپ نے حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی ذات تھیں ان کے لیے بھیجا، اور ان لوگوں کو یہ بات بری لگی کیونکہ زید جو تھے وہ بھی عربوں سے ہی تھے، لیکن ایک آزاد غلام تھے، غلام کی حیثیت سے وہاں پر آئے تھے، اور حضرت زینب جو تھی وہ وہاں کی اس وقت کی عرب کے معزز گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان کے لیے ایک بڑی عجیب سی یہ بات تھی کہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ایک پیغام آپ جو لے کر آ رہے ہیں وہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے لیے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سارے خاندان نے بلا تعامل اس سے قبول کر لیا تھا۔ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تو ہو گئیں، شادی بھی ہو گئی، لیکن دونوں کے مزاج عادات کا فرق کہ وہ دونوں ہی نہ نبھا سکے۔ تو اب کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے کچھ کپلز میں ایسا ہوتا ہے کہ اختلافات اس لیے نہیں ہوتے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک برا ہی ہوتا ہے یا کسی نے کسی کے اوپر ظلم ہی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے مزاج کی اختلاف ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چیزیں نبھاتی۔ تو یہاں پر حضرت زید جو تھے نا وہ بہت سارے حالات کو ایسے فیس کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مستقل منع کیا جا رہے تھے۔ اصل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ زید جب طلاق دیں گے نا تو زینب کا نکاح آپ سے ہوگا، اور زید جو تھے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو اگر بیٹا کہہ دیا نا تو بس وہ پھر گویا اپنے سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا، اور پھر اس کی متعلقہ یا اس کی بیوہ سے نکاح کرنا حرام تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس رسم کو بھی اصل میں کاٹنا تھا، اور اس کی بنا پر اس وقت آپ اپنے دل میں وہ چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم سے ڈرو۔ دیکھیے لوگوں سے ڈر ایک طبیعی بات ہے، لیکن اس کو زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں لوگوں سے ڈرتے ہوئے۔ پھر جب زید ان سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ تو یہ نکاح زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی، عدت پوری ہوگی، اور اس کے بعد ہوا تھا۔ یہی اللہ کی جانب اللہ کی سنت، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں،
اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی جو تقدیر میں اس نے لکھ دیا وہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر کسی کا ڈر، کسی انسان کا ڈر طبعی طور پر آپ کو کسی کا محسوس بھی ہو، لیکن یاد رکھیے مومن کی صفت کیا ہے کہ کسی ملامت گر کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتا، وہ اپنے کام سے نہیں رکتا۔ کسی کا ڈر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہ مانے ہو۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اولادوں میں کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ کی زندگی میں ہی سب وفات پا گئے تھے، سب اولادیں چلی گئیں بیٹیوں کے علاوہ۔ 3 بیٹے تھے آپ کے، قاسم، طاہر اور طیب۔ ابراہیم پھر پیدا ہوئے تھے ماریہ قبطیہ سے، وہ بھی آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ اب خاتم النبیین، یعنی آپ پر جو رسالت کا سلسلہ ہے نا وہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ اس کے دعوے بھی کریں گے۔ آپ نے فرمایا بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس سے بھی الرٹ کر دیا گیا، یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم کہتے ہوتے ہیں نا مہر لگنا، یعنی کہ نبیوں کی اب وہ سلسلہ جو ہے اب وہ مہر لگ چکی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر، اور ذکر میں پھر وہی بات کہ نماز سب سے زیادہ، نماز ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے، جس میں آپ کی زبان سے بھی ذکر ہو جاتا ہے، آپ کے دل سے بھی، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور تسبیحات، درود شریف، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ذکر کی لیا جائے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا مجھے ہر چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی دنیا کی ساری چیز جتنی بھی قیمتی ہیں ان سب سے قیمتی چیز کیا ہے کہ ان الفاظ کا ذکر کرنا۔ پھر صبح شام ذکر کا کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس جیسا نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ جو اس جیسا ہی اس سے یا اس سے زیادہ لے کر آئے، یعنی کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس جیسے افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جو اس جیسا ہی عمل لے کے آئے۔ تو یہاں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ اپنی تسبیحات کی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم اپنے ٹارگٹس بنائیں کہ ہم نے اپنی تسبیحات کو کیسے کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے صبح کی اور شام کی۔ تو صبح میں فجر کی نماز کے بعد اپنا کچھ ٹارگٹ رکھ لیں، کچھ چیزیں آپ کیسے کیسے آپ کو لے کر چلنا ہے، کہ ابھی آپ نماز سے جائیں، نماز سے اٹھتے ہیں، اتنی دیر میں آپ جو ذکر کیا گیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں جو سبحان اللہ و بحمدہ کی اس کی تعداد مقرر کر دی ہے کہ یعنی جہاں جہاں شریعت نے گنتی کا ذکر کیا ہے نا، وہاں اس گنتی کو ہی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھ لیں 100 بار اگر آپ کتنی دفعہ کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں، اندازہ کر لیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں آپ تسبیح نہیں بھی اٹھائے ہوئے تو بھی آپ اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔
اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ تو اب اس سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مومنوں کو احکام دیے ہیں نا، وہ سب اس کے لیے بہت اچھے ہیں، اور ان کرنے سے ہی اس کی دنیا میں بھی بچت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بچت ہے، عزت اور اکرام اس کے لیے ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو ہے نا وہ تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں کہ آپ خوشخبریوں کو دینے والے ہوں گے، یعنی آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت۔ آپ کی خوشخبری کی مثال کیسے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے میں چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ اور اپنے بعد والوں کو خوشخبری سنا دو، جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے، ان کو خبردار بھی کیا، جہنم کے طریقہ کا بھی ان کے سامنے اس کو انٹروڈیوس کرایا، کہ سمجھانے کی کوشش کی، اگر دیکھو غلط کام کرو گے تو یہ انجام ہوگا، لیکن اچھی چیزیں کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا، اور روشن چراغ بنا کر، یعنی کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور روشن چراغ یعنی کہ آپ نے وہ رہنمائی کی لوگوں کی کہ جن سے ان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اور کسی بھی انسان کے اوپر سب سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کر لیا، کہ ایمان سب سے بڑی دولت کہ جس پر کسی کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنی معرفت دے دی، اپنا پہچان دے دیا، اپنے دین کا شوق دے دیا، اور یہی اصل میں فضل کبیر ہے۔ اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ چیز کا ملنا۔ ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں، یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو اس صورت میں ہی کنڈیشن ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو، یعنی کوئی تم نے اگرچہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن پھر بھی معزز طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ عزت دے کر عورت کو رخصت کرو، یہ اس کا حق ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیا، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کیا۔ اگر نبی سے نکاح میں لینا چاہیں، رعایت خاص طور پر آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ کے کام جو تھا، آپ کی جو ذمہ داری تھی، جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، اس اعتبار سے ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ آپ سے وہ دین سیکھیں اور وہ آگے کو پھیلائیں، اور یہ اس بات کی حکمت تھی کہ آپ کو اس چیز کی اجازت دے دی گئی۔ ہم کو معلوم ہے عام مومنوں پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ ہو۔ تو یہاں
نعوذ باللہ کوئی یہ سوچے کہ آپ کے اندر کچھ ایسی خواہشات تھیں جس کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو پھر کھلی چھٹی دے دی گئی، یہ مطلب قطعی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب تک پھر وہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی میں بھی اپنے آپ کو روک کر رکھا، تو پھر یہ جو بعد میں جو شادیاں کی اس کے پیچھے مقصد تھا۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے لگ رہو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملات میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب حالانکہ آپ سے یہ والی رخصت آپ کو دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ سب کے ساتھ عدل کا سلوک کرتے تھے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، یعنی کہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، ان کا وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ تو ایسا کوئی بھی شخص جو دین کے کام کرتا ہے اور اس کے پاس بلا وقت آنا اور جانا اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کے کام میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آنا جانا نہ کرو کہ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے، کہ ان کے کام میں خلل آتا ہے، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا بھی ایک جرم، اور خاص طور پہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ ہمارا کیا کلچر ہے، ہم کھانے کھا کے اس کے بعد گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو چلتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہاں تک نہیں، ہم عورتوں کی تو یہ بھی ہے، اچھا سلام دعا کر لیا، آپ جا رہے ہیں، جا کر ہم نے آخری دروازے گیٹ کے اوپر بھی ہم نے 1 گھنٹہ لگانا ہے۔ تو ایسے وقت پہ کیا کہا گیا کہ کھانا کھا لو اور اپنے کام جس مقصد کے لیے آئے تھے کر لیا، بس اب اپنے گھروں کو جاؤ۔ تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا جو دین کا کام کرنے والا ہے، وہ آپ کو شرم میں کہہ نہیں پا رہا اور آپ اس کے وقت کو لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اور اللہ حق بات کہنے پر نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز جو حجاب کرنا ہے نا، یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ بہت سے لوگ دلوں کی پاکیزگی کے بہت دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنے والے، یا ہم ایسا کچھ ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ازواج مطہرات کیا کم پاکیزہ عورتیں تھیں؟ ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دے دیا کہ ایک مسلمان جتنا ہو سکے احتیاط کرے، نہ یہ کہ مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا، ان کے دل لبھانا اور نزاکت والے لہجے کے ساتھ ان سے گپ شپ کرنا۔ تو یہاں کیا کہا ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی چیز لین دین بھی کرنا ہو تو پردہ۔ جب یہ پردے کا احکام اترے نا تو فوراً ہی اللہ کا حکم پھر نافذ کر دیا گیا۔ انس بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا اور بغیر اجازت طلب کیے آپ کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیارے بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ ہم اس میں شرم کرتے رہتے ہیں، کسی کو کہیں کہ آپ اجازت لے کر آئیں، یا اگر کوئی ہمیں آنے سے روکتا ہے تو ہم اس پہ مائنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سب حکم ہمارے لیے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا عورت کے پاس
مت جایا کرو، آپ نے اس کی ممانعت کی۔ عورتوں کے پاس تنہا جانے سے بچتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے اور دیور ہے اور خاتون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو ہلاکت ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کہ کوئی بھی حالت ہو کہ کسی ایک کمرے کے اندر آپ ہیں یا گھر کے اندر ہیں کہ ایسی کیفیت ہو کہ کوئی ایک نامحرم آپ کے ساتھ تنہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر شیطانی وسوسے سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے نا کہ جب ایک مرد اور عورت دروازہ بند کر کے، چاہے وہ کوئی کام ہی کر رہے ہیں، کسی آفس کے اندر کمرے میں ہی ہیں، دوسروں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، تو اپنی پاکیزگی، دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ خود کو ایسے فتنوں میں نہ ڈالیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے شیطان پھر بدگمانی بھی ڈال دے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ تو فرمایا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضاحکہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں ان کی مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ پتہ ہو ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نگاہ جمائے ہوئے آپ کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ سے ڈر کر غلط کام کو چھوڑ دینا، معروف طریقے کو اختیار کر لینا۔ تو پھر مرد اور عورت کی جو انٹریکشن ہے نا وہ بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، کوئی بھی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہنسی مذاق، پھر کھیل کود والا انداز، مطلب غیر سنجیدہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی دعائیں، اتنی رحمتیں کیوں؟ جتنا بڑا انہوں نے کام کیا، جتنا بڑا ان کی محنتیں تھیں، ان کا اخلاص تھا، تو اس کی عوض آپ کا یہ مقام اور درجہ بلند کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اور ان پر درود و سلام، اور آپ کے لیے بہترین دعا اور درود اور سلام۔ اب اس کے بعد یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قربانیاں زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اتنے ہی درجوں کی بلندی بھی ہے۔ تو درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ۔ یاد رکھیے، جس کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، آپ کو نیکیاں کرنا مشکل لگنے لگ گیا ہے، آپ کے اوپر آپ کا رجحان گناہوں کی طرف جا رہا ہے، برائیاں آسان ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا بہترین طریقہ کہ جو شخص میری امت میں اخلاص دل سے ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجے اس کو عطا کرے گا، 10 نیکیاں دے گا، اور پھر 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایک عمل پر، آپ کی ایک بار درود پڑھنے پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور درود شریف پڑھنا ایک ایسا عمل ہے نا جس سے آپ کی ساری تکلیفیں، ساری حاجتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اندر کی جو بے چینیاں جن کو آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے، اور آپ کو سمجھ آتا بھی نہیں کہ اب میں مانگوں تو کیا مانگوں، آپ کی ساری حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کو دوں اور کتنا دعائیں پڑھوں، اور پھر آپ ترتیب کے ساتھ اس چیز کو کہتے رہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں 1% یہ درود پڑھ لوں، 3%، تیسرا حصہ 3 حصے جو ہے وہ دعا کر لوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اور بھی کر لو تو اچھی بات ہے، آدھا اور پھر 1/3 اور اس کے بعد پورا۔ کہتے ہیں میں اپنا پوری دعا کا حصہ جو ہے وہ درود کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہاری ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی آپ کو کچھ مانگنا نہیں پڑ رہا، تو آپ کے لیے درود شریف پڑھنا ہی آپ کی ساری حاجتوں کے لیے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اس پہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ کو اذیت، رسول کو اذیت، اب وہ تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ فزیکلی کسی کو ٹارچر کیا جائے، لیکن جو زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، تکلیف دینا کوئی بھی انسان ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے نا، کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی چرند پرند ہے، کوئی انسان ہے، یہاں تک کہ کوئی جن بھی ہے۔
کہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنوں کی خوراک جو ہڈی ہے نا اس سے استنجا نہ کیا کرو، کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی خوراک ہے وہ. تو پھر کسی کے لیے بھی انسان نقصان پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے وہ لعنت ہے، وہ رسوا کن عذاب اس کو دیا جائے گا. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صحیح گناہ کا وبال اپنے سر پر لے لیا ہے. اے مومنو، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ ذاتہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں آپ کو گھر سے باہر نکلنے کا بھی طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومنوں اگر یہ طریقہ اختیار کرو گی تو پہچان لی جاؤ گی کہ تم مومن عورتیں ہو اور تم ستائی نہیں جاؤ گے. اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے اوپر گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے ڈریس کے اوپر ایک اور لباس ڈال لو، ایک چادر ایسی ڈال لو جو تمہارے جسم کو اس طرح کور کر لے کہ تمہارے جسم کو بھی اور تمہاری زینت کو بھی چھپا دے. اب ابتدائی طور پر تو سمپل لائف سٹائل اور چادر بھی کافی ہو جاتی تھی اور چادر کرنا ہی کافی تھا، لیکن پھر کیا ہے کہ انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ زیب و زینت کا تو ہماری بہت امپروومنٹ ہو رہی ہے، باقی چیزیں تو ہماری ہوں یا نہ ہوں. تو چادر میں تھوڑا یہ احتمال ہوتا ہے کہ آپ چادر ایسے اڑتے ہیں نا تو آپ کے بازو کھل کر آ جاتے ہیں، سامنے کا حصہ کھل سکتا ہے. تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ چادر کو اگر سی کر آپ ایک معروف سی چیز بنا لیتے ہیں جس کو عبایا کہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے بھی کر لینا کیا جا سکتا ہے کہ وہی چادر کو آپ سلائی کر کے اپنے جسم پر اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ وہ پھر گرتا نہیں ہے یا لٹکتا نہیں ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو کیری کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ ایسا ٹائٹ گاؤن پہننا کہ لگے کہ وہی قمیض پہنی ہوئی ہے، جس میں جو مقصد چھپانے کا تھا کہ آپ کا سینہ اور آپ کے بازو اتنے ٹائٹ کہ فگر بالکل واضح ہو رہا ہے، تو یہاں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو زینت چھپانی تھی، آپ کو اپنے جسم کے اعضاء چھپانے تھے، اور اگر وہ زینت کوئی پھول بوٹے یا اس کلر کے آپ نے عبائے بنا لیے ہیں جو ویسے ہی اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو عبائے کا مقصد ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے. اور ان کی پہچان کے لیے کہہ دیا کہ تاکہ تم ستائی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اگر اس طریقے کو اختیار کرنے میں کہیں بھی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. یعنی مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ منافق بھی تھے جو ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کو اڑا دیں جس کے مسلمانوں کے درمیان میں کچھ دہشت اور کچھ پریشانی اور اس طرح کی کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے. اور خاص طور پر عورتوں کو بہت زیادہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے، مومن عورتوں کو تنگ کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے غزوہ بنو قینقاع کی جو ہوئی تھی اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ انہوں نے ایک عورت کو بازار میں ایسے تنگ کیا تھا. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گئی، جہاں کہیں پائے جائیں گے وہ پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں وہ پہلے سے جاری ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. آیت نمبر 63 سورۃ الاحزاب. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. استغفر اللہ. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وہ کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. کہ بعض اوقات انسان کے اوپر نا اپنے بڑوں کا پریشر ہوتا ہے اور اس میں آ کر وہ اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، تو قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش کریں گے جو قبول نہیں کیا جائے گا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور اس پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کو برات فرمائی اور اللہ کے نزدیک باعزت تھے.
اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، سچی بات، باتوں میں ہیر پھیر، یہ سب منافقانہ حرکتیں ہیں، دھوکے کی بنیاد۔ دھوکا ہوتا ہے نا تو پھر ہم باتوں کو بہت گھما گھما کے کر رہے ہوتے ہیں، سچی جھوٹی باتوں کو ملا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات جو عدل پر مبنی ہو، سچ بات۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے درمیان پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے، یہ جو امانت کی بات کو جا رہی ہے نا، تو یہ اللہ کے شرعی احکامات ہیں یا جن پر ہمیں عمل کرنے کو کہا گیا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ سورۃ سبا، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ 5 صورتوں کے شروع میں آتا ہے، جن میں سے ایک سورت سبا ہے، جس میں اللہ کی حمد اور شکر کی بات کی جا رہی ہے کہ حمد اس خدا کے لیے، سب تعریف اس خدا کے لیے، سب شکر اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ یعنی کہ دنیا میں یہ حمد انسان کرتا ہے، یعنی اہل ایمان کرتے ہیں، اور جنت میں بھی جب اہل ایمان پہنچ جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ الحمدللہ اس ذات کی جس نے ہمیں اس غم سے نجات دے دی۔ تو اللہ کا شکر کہ جس نے ہمارے لیے اس راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ تو آسمان سے بہت کچھ اترتا ہے، جیسے اللہ کے فیصلے ہیں، خیر اور شر اترتا ہے، وبائیں اترتی ہیں۔ اسی طرح زمین کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو وہاں سے باہر نکلتی ہیں، یعنی اوپر کو جاتی ہیں۔ کیا چاہتا ہے ہمارا اوپر کو؟ ہمارے اعمال جاتے ہیں اوپر۔ اسی لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے نا، کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارق یطرق بخیر یا رحمن۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس میں سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر حادثے کے شر سے، سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو، اسے بہت رحم فرمانے والا ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ اس کے دفتر میں نمایاں طور پر درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا کر دیا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اپنی خواہشات کو اوپر رکھا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی علم والے یہ جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، دین کا علم جانتے ہیں یا دنیا کا بھی، اور وہ دنیا کے اس علم کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حق کے ساتھ انصاف کی بات کریں کہ اصل حق تو الہی ہے، ہدایت بھی پھر وہی دیتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ آیت نمبر 7 سورۃ سبا۔ منکرین نے لوگوں سے کہتے ہیں
ہم بتائیں تمہیں ایسے شخص کی جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے رہا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہیں معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ دراصل خود ان چیزوں کے شکار ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کی طرف جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ لِكُلِّ عَابِدٍ مُنِیبٍ کہ نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن نظر کسے آتی ہیں؟ جو عبد منیب ہے، یعنی بار بار جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، نیت میں، ارادوں میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ کی پسند کے علاوہ وہ کچھ اور کام اس کی مشغولیت میں نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی نشانیوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یعنی یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بناؤ اور اس کے حل کے ٹھیک اندازے پر رکھو۔ تو داؤد علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو بہت سارے انعامات دیے گئے تھے، جن میں آپ کو نبوت کا انعام، بادشاہت دی گئی تھی، امت کی اصلاح کا کام آپ کے ذمہ تھا، ایسے ہی بے شمار۔ اور ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اور اس سے پھر آپ باریک زریں ان کی تاریں بناتے اور اس سے پھر وہ زریں بنتے تھے۔ تو لوہے کو پھر آپ کے لیے کیا کر دیا تھا؟ نرم۔ اور پھر اللہ نے ان کو زبور عطا کی تھی، اور بہت اچھی آواز کہ جس کے ساتھ وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہی اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سب لوگ ہمارے پاس ارد گرد ہوتے ہیں، اور اس وقت میں ہمارا انداز بڑا محتاط اور بہت شریف اور بہت مؤدب اور بہت ہم نیک کام کرنے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوتا۔ اس وقت میں کوئی بھی انسان کہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اور آپ اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم گناہ نہیں تصور کرتے، جبکہ یہ بھی گناہ ہیں جو ہم چھپ چھپ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ان کے لیے راکھ ہو کر اڑا دی جائیں گی، جو چھپ چھپ کر غلط کام کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اوقات تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، مطلب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے اس کی کئی صورتیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی ایسی گناہوں کی وجہ سے ہم ایسی مشکلات میں پڑتے ہیں کہ پھر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں، لیکن دراصل یہ انہی گناہوں کا وبال ہوتا ہے جو ہم نے کسی کے سامنے نہیں کیے ہوئے ہوتے، چھپ چھپ کر کیے ہوتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، یعنی کہ صبح کے وقت وہ ایک جیسے کسی کارپٹ ٹائپ چیز ہے اس کے اوپر بیٹھتے اور اتنی دور تک انہیں لے جاتا تھا جس طرح کوئی ایک عام انسان ایک سواری پر 1 مہینے میں پہنچے۔ اور اسی طرح شام کے وقت میں آج ٹیکنالوجی نے کتنی بھی ترقی کر لی ہو، لیکن کوئی بھی جہاز بھی آپ کو ایک ہی دن میں اتنی مسافت میں واپس نہیں لے کر آتا۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا جیسے کوئی موم ہوتا ہے نا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا۔ 2 بہت بڑی انڈسٹریز ان کے ہاتھ میں تھیں۔ ہم کہتے ہیں آج جو ترقی ہے اس کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کتنی قوموں میں ایسی سب چیزیں ہو گزری ہیں۔ اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، یہ بھی اسپیشلٹی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ ان کے لیے بناتے جو کچھ بھاری دے گئے۔ آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، یعنی شکر کے طور پر عمل کرو۔ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، اور شکر کے طور پر عمل کیا کہ اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا جائے،
اور اس کی شکر میں پھر دل، زبان اور سارے جسم کے اعضاء سے شامل ہو جائیں کہ اس کی اطاعت میں پوری طرح انوالو ہو جائیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی۔ یعنی کہ جنات سلیمان علیہ السلام کی موت کا خبر ان کو بھی نہیں ہوئی۔ اگر ان کو، یعنی کہ ہم یوں کہیں کہ بڑے سے بڑا جن بھی ہے نا، اس کو بھی کوئی غیب کی بات نہیں پتا۔ اگر پتہ ہوتی تو یہاں ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام جو ان کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، اور ان کو جنات کو یہ پتہ نہیں چلا، اور وہ مسلسل اپنے اس کام پر لگے رہے جن پر وہ نگرانی کر رہے تھے، کہ وہ ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ لیکن کب ان کو پتہ چلا کہ جس لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے ہوئے تھے اس کو گن نے کھا لیا، اور جب وہ ٹوٹ کر گری تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی کہ پھر ان کو اتنی دیر کام نہ کرنا پڑتا۔ تو غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جنات کے پاس بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کوئی جن بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ دینا، کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنوں نے ان کے لیے کام کیے، بڑی بڑی عمارتیں اور وہ کام کرنے کی صلاحیت ان کے پاس چاہیے، تو کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو آج بھی اگر لوگ بہت سے جنوں کو قابو کرتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا کے لیے اس کے لیے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی۔ قوم سبا والی وہ ملکہ ہیں جو ملکہ بلقیس تھی۔ 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے، کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ تو شکر سے اعراض برتنے پر نعمتیں بدل دی جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے فضل کو نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، اقرار نہیں کرتا، تو پھر شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ نعمتیں، وہ مواقع جس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، نیکیاں کرنے کا موقع ملنا، لیکن جب انسان اس کا قدر نہیں کرتا نا تو پھر وہ اس سے لے لی جاتی ہے۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا ہمارے رب ہماری سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کر لیا، آخر ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ تو جب نعمتیں ہمارے اوپر عام ہو جاتی ہیں نا تو پھر ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کو فار گرانٹڈ لینے لگتے ہیں، جیسے اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ ہونا۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز مجھے ملی ہے نا یہ میرا حق ہے، اور جو مجھے ملا ہے وہ میرا کمال ہے، میری محنت ہے، اس لیے یہ سب کچھ ملا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک پھر سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان غصے میں آ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، کبھی کوئی تکلیف میں آ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، جیسے کوئی چیز کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے اور آپ غصے میں کھانا نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں کوئی چیز کو، یا کوئی بھی بات ایسی کی جاتی ہے کہ کوئی کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں، کہ ایسا کرنا نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ پھر آپ غصے میں آ کے کوئی ایسی بات کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسے الفاظ جو انسان منہ سے نکالتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہی اصل میں ناشکری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے تو ناشکری نہیں کی، میں نے تو ہر نعمت پر الحمدللہ کہا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے منہ سے غصے میں، غم میں، دکھ میں نکلے ہوئے الفاظ ہماری پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو کس کے لیے نشانی ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ اس کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ یعنی ابلیس نے جب کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دی جائے، سب کو بہکاؤں گا، تو اس وقت اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید یہ سب
بہک جائیں، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کروں گا، اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی۔ اسی نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا، جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہے کہ بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا، ابلیس کو اس پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا اور کون اس کی طرف شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تو شیطان کا کوئی زور نہیں تھا کہ جو چلتا۔ یاد رہے کہ جو چیزیں بھی ہم سے ہوتی ہیں نا، اس میں ہم اکثر شیطان کو ہی بلیم کرتے ہیں، خود کو بری ذمہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انسان سوچے کہ شیطان نے تو صرف بہکایا تھا، کسی راستے کی طرف آپ کو پکڑ کے نہیں لے کے گیا۔ اس میں دراصل انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ شیطان غالب آ گیا۔ تو جو یہ لفظ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان ہم پر غالب آ گیا، یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا ایمان کا درجہ اتنا نیچے چلا گیا کہ شیطان نے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اپنی مرضی باز کر لی۔ تو یہ بات کہہ کر ہم دراصل آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں کہ شیطان میرے پر آ گیا، اور شیطان اس بات پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے ہاں میں نے ایک بندے کے اوپر واقعی اپنا غلبہ پا لیا۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، لیکن ان سب سے بچنے کے لیے صورت اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ شیطان ہمارے اوپر غالب نہ آ سکے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ آیت نمبر 22 سورۃ سبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں۔ یعنی غیر اللہ کے سہارے کیسے ہیں، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر اس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی طرف، اپنے الہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہے۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا، اور یہ بزرگ اور برتر ہے۔ سفارش کی اجازت ملنے پر بھی ڈر، اور سفارش کرنے والے کو بھی ڈر کہ پتہ نہیں کیا جواب ملے گا، اور فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کی سفارش کی اجازت لیں گے تو پہلے اللہ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، کتنی دیر تک سجدے میں رہیں گے، اللہ کی حمد کہیں گے، ایسے کلمات کہیں گے جو پہلے کبھی نہیں کہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے وہ حد مقرر کر دی جائے گی، پھر میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا، وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ تو پھر اس چیز پر مطمئن ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے کریں گے اور ہمیں نکال لیں گے، لیکن یہ نکالنے کی مدت معلوم نہیں کتنی ہو۔ لیکن کیا آج ہم اپنے ذرا سی آگ کو اپنے ہاتھ پر ہی رکھ کر دیکھیں برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص جس سے کچھ گناہ ہوتا نا تو وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر کھڑا کر لیتا کہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اوپر کہ میں دیکھوں میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں تو پھر تو میں یہ کام کر لیتا ہوں، نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کسی گناہ کی طرف، کسی اس چیز کی طرف نہیں جانا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح
وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا بس وہ اللہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ہی گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یعنی کہ کوئی انسان موت کو اپنی مرضی سے نہ ٹال سکتا ہے نہ جلدی لا سکتا ہے، کہ کوئی انسان کہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ یہاں پر مجھے موت نہیں آنی چاہیے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنین۔ آیت نمبر 31 سورۃ سبا۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، کہ آج کس ڈھٹائی سے وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں، لیکن کل ان کا حال کیا ہوگا۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ تو اس وقت کوئی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اور بات بھی ہے، ہدایت تو سب کے لیے آ چکی ہے نا، قرآن اور سنت موجود ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیونکہ علم کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے نا۔ دوسروں کی طرف سے آپ کو کوئی جواب مل گیا، آپ نے بڑی آسانی سے لے لیا، لیکن علم حاصل کرنا کہ آپ ہمیشہ درست راستے کے اوپر رہیں۔ تو ایسے وقت میں وہ کیا کہیں گے؟ بلکہ تم خود مجرم تھے، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت پر چلو، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لیا۔ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، تم بھی، اور اب کیا ہے ان کا انجام؟ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاریاں تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کا جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے۔ ہم ان منکروں کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کی تھے ویسی ہی جزا پائیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغمبر تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری اولاد، تمہاری دولت تمہاری نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں اگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تو کسی کا یہ بھی کہنا کہ رزق کہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جس کو دیتا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ انسان اس کو کبھی بھی اپنی قابلیت نہ کہے، اور اس کے لیے قارون والے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس نے ساری مال کے پیچھے کیا کہا تھا کہ اس میں میری اپنی قابلیت ہے، اور پھر اس کا انجام بھی کیا ہوا تھا۔ تو کوئی بھی زوم میں یہ رہے یا کسی دھوکے میں کہ اس وقت جس چیز کے ساتھ وہ موجود ہے وہ اس کے اپنے کسی کام کی وجہ سے، اس کی کسی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ بہت سارے علم والے، ڈگریوں کے والے ایسے پھر رہے ہیں کہ ان رزق سے وہ محروم ہیں۔ تو یہ اس رب کی تقسیم ہے جس کو وہ بھی دیتا ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ یہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ تو رزق دیتا وہ ہے، اور جب خرچ کر دیتے ہو تو اور دے دیتا۔ مطلب
اگر ہم اپنا ابھی سے اپنے بچپن سے لے کر ابھی تک کا سوچیں تو کتنا مال ہم خرچ کر چکے ہیں، اور وہ مال وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور رزق دینے والا وہ ہے تو پھر مانگنا بھی اسی چاہیے، لیکن خرچ کرنے کے لیے انسان کو بہت دل اس کا تنگ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، حدیث قدسی ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی صدقہ اس کے عوض اس کی صحت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کتنے لوگوں کا ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس کے بدلے میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ اصل بات کیا ہے کہ خرچ کرنے پر نا مختلف طریقوں سے بدلہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی ایک ہی چیز آپ نے خرچ کیا اس کے بدلے میں وہی چیز آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے جتنا آپ نے لگایا ہوتا ہے، کبھی اس سے زیادہ آ جاتا ہے، اور کبھی اس کے عوض مال تو دنیا میں نہیں آتا لیکن ثواب ملتا ہے، اور آخرت کے لیے وہ مال ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے جو دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں نا، وہ خرچ کرنے کا جو حال ہے وہ دونوں کی ملتی جلتی کنڈیشن ہے، کہ آپ جیسے دعا کرتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ سن لیا جاتا ہے، اس کا وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اور نہ ہو تو پھر آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی انسان کا مال کا خرچ کرنا ہے کہ اللہ اس کی عوض اس کو صحت بھی عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی تکلیف ٹل جاتی ہے کبھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے نسلوں میں خیر چلی جاتی ہے۔ تو نیکی کے جتنے کام ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ، جتنی جگہوں پر مال کے خرچ کرنے کی بات ہے، کہیں نہ کہیں ضرور کوشش کیا کریں کہ ہر جگہ پر میرا حصہ ڈال جائے، کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہو، کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ اس میں میرے حصے کا بیج ڈل جائے تو کیا پتہ وہ یہیں برابر ہو جائے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، جھوٹ گڑا۔ شاید انسان کی بہت کمزوری ہے اپنے آباء و اجداد کا ہونا، کہ جہاں جہاں اس کو کوئی بھٹکانے کے لیے کہتا ہے یا کوئی اپنے لیے دلیل پیش کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے اس لیے ہم نے کیا۔ جیسے ابو طالب کے پاس بھی آئے تھے نا، تو ابو جہل نے کیا کہا تھا، ابو طالب کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اس طرح سے یہ کسی بھی انسان کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری محبتوں کے معیار، ہماری عزتوں کے معیار کیا ہونے چاہیے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر و عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، فکیف کان نکیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں ایسی کیا بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرتا ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایک یا دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، مطلب ڈیپ تھنکنگ، کہ تبھی انسان صحیح طرح کر سکتا ہے، گہری سمجھ سوچ، کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے یا پھر دو لوگ۔ بہت زیادہ جب کراؤڈ ہو جاتا ہے نا تو انسان کسی بات کو کسی انجام تک پہنچانے کے بجائے بس وہ بات ہی ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو بہت عام میٹنگز کے اندر جتنے کم لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے ان کی ڈسکشن ہو سکتی ہے اور وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی اجر مانگا ہو تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔
ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کو القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کی، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، آیت نمبر 51 سورۃ سبا۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیشرو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ فاطر، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کا پیغام رساں مقرر کرنے والا۔ ایسے فرشتے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی درجے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتے کہ ان کے 600 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ تو ان کے پروں میں بہت طاقت ہوتی ہے، مطلب عام پرندوں کا پر بہت نازک اور بہت کچھ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن فرشتوں کے پر غیر معمولی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنا پر یا ایڑی سے زمین پر گڑا کر دیا تھا جس سے پانی نکل آیا تھا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل نے پر کی ایک نکر سے اٹھا کر ان کو اوپر سے نیچے پھینکا تھا۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو اگر اس بات پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو اپنی ساری توقعات اللہ سے وابستہ کر لیں، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، آیت نمبر 5 سورۃ فاطر۔ لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تو اللہ کا وعدے تو سچے ہیں، جبکہ شیطان نے خود ہی کیا کہا تھا کہ میں نے جو بھی تم سے وعدہ کیے تھے نا وہ سب جھوٹے تھے۔ اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ پا کر کیا سمجھتا ہے میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اسی میں ہی رہنا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں انسان کو دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کر لو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن وہ پھر اللہ کی دوسری صفات کو بھول جاتے ہیں۔ کیا کہا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو۔ ایک یہ بھی ہماری بڑی ستم ظریفی ہمارے اپنی ذات کے لیے کہ ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے، جو دوست ہوتے ہیں ان کو ہم دشمن بنا لیتے ہیں اپنے ہی کچھ طریقوں، اپنے ہی کچھ حرکتوں کی بنا پر۔ تو یہ جو دشمن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انسان کی سوچ پر حملہ کرتا ہے، اس کو بگاڑتا ہے، اور جب یاد رکھیے سوچ بگڑ جاتی ہے نا تو پھر انسان کی گفتگو بگڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی حربیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے پیروں کو اپنے راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ تو اس دشمن کی چال کیا ہے کہ وہ آپ کو مجھے آگ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جہنمیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کے لیے کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ تو جب بھی کبھی کسی غلط کام، کسی گناہ والے کام کی طرف اٹریکشن محسوس ہونا تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان ہے جس نے بری چیز کو آپ کے لیے اچھا بنا کر پیش کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے مخلص لوگوں میں شامل ہونا ہے، کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا ان کو تم نہیں بہکا سکو گے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کی گمراہی کا جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ یہ تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی ہوتی ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ وَكَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ تو بعض اوقات انسان عزت کو پانے کے لیے ایسے غلط کام کر لیتا ہے کہ جس سے وہ مزید اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کہ جھوٹے کام، دھوکے دینا، منافقانہ طریقہ اختیار کرنا، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے جس کو ہم لوگوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ عزت اللہ کے پاس ہے، تو پھر آپ کا عزت و اکرام کس چیز میں ہے؟ اس کی اطاعت میں، اس کے دیے ہوئے احکامات کو ماننے میں، دین اسلام کو اختیار کرنے میں عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فلسطین فتح کیا تھا نا، تو آپ جب وہاں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے کندھوں پر آپ کے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، کہ سفر اتنا لمبا طے کر کے آ رہے تھے اور اس وقت آپ کے چلنے کی باری تھی۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ افسوس، آخر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو میں اس کو ضرور سزا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اللہ نے جن باتوں کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اس بات کو بس پلو سے باندھ لیں کہ عزت آپ کو لوگ نہیں دے سکتے، اور ان سے وہ جھوٹی عزت یا محبت کو پانے کے لیے ہم الٹی سیدھی حرکتیں کریں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ پاکیزہ کلمات کیا ہیں؟ اچھی باتیں، ذکر، تسبیحات۔ تو خالی باتیں کافی نہیں ہے جب تک عمل ان کے ساتھ نہ ہو۔ عمل ان کو اوپر لے کر جاتا ہے، یعنی آپ کا ذکر اس وقت فائدہ دیتا ہے جب انسان اچھے عمل کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ وظیفہ کر لیں، اور وظیفہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو سوچیں وظیفے کے ساتھ آپ نے جو کام کرنے والا تھا وہ بھی کیا کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھی تھی، تو بہت سی مشکلات کی وجہ کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے گھروں میں ایک نحوست کی کیفیت رہتی ہے، پھر نماز پڑھنے کے بجائے وظیفے شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کا اثر نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دین ہی کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ وظائف، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عمل بھی ہونے چاہیے جو ان کلمات کو لے کر اوپر جائیں۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ہمیں آج تھوڑا سی کچھ چیزوں کی کیلکولیشن کرنی پڑے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کام قطعی مشکل نہیں ہے۔ پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا۔
پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ تو یہاں دو طرح کے پانی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دونوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی دو طرح کے لوگ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، دو طرح کی حالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے فائدے دونوں میں ہیں کہ بعض اوقات جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں ان سے آپ کو بے شمار فائدے بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اب جب چیز اللہ نے رکھی ہے آپ کو گزارا تو کرنا ہے، تو پھر اس کے سے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس فائدے کو اگنور نہ کریں کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں اس سامنے والے کو بس آگے سے ہٹ جانا چاہیے، شاید میری زندگی سہل ہو جائے گی۔ تو اس کو جو آپ کاٹیں گے تو آپ بہت سارے فائدوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، آیت نمبر 15 سورۃ فاطر۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی اٹھانے کے لیے بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ دن کہ جس دن میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ بیٹا بھی اپنے باپ کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن باپ اور ماں اپنے بیٹے کو بلائیں گے اور کہیں گے میرے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لو، وہ کہے گا کہ میں یہ ایسا نہیں کر سکتا، میرے اوپر میرے اپنے ہی گناہ کافی ہیں۔ تو پھر اس صورت میں کہ جب کوئی بھی ہمارے گناہوں کا بوجھ بانٹنے والا نہیں ہوگا تو اس بوجھ کو آج ہم خود ہی کیوں نہ اتار لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، یا اپنے آپ کو گناہوں سے مزید بچا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا تم میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے کندھوں پر بکری میں آ رہی ہو اور مجھے کہو کہ سفارش کر دو، تو میں کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے، میرا کام تو یہ تھا، لیکن آخرت میں کوئی بوجھ نہ لے کر آنا۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ایک چیز یہ چیز ہے کہ ہم تو مردوں کو نہیں سنوا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سنوا سکتا ہے۔ اور جب کوئی انسان ہمارے سامنے ایک مردہ کیفیت میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کا کفن دفن کر رہے ہیں، آپ اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی شخص قبر میں چلا جائے اور پھر وہ آپ کی باتیں سن رہا ہو اور آپ کی حاجتیں پوری کر رہا ہو؟ اتنی عجیب سی بات ہے نا۔ تم بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے مانا جنہوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، دیکھ لو یہ میری سزا کتنی سخت ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان سے پانی برستا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ، گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف، اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اتنا سارا اختلاف رکھا ہے، اتنے سارے کنٹراسٹ ہیں، اتنی ساری کنٹراڈکشن ہیں،
تو یہ بات جس کو سمجھ آتی جاتی ہے نا، پھر وہ کسی چیز کا سامنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا. نہیں تو کیا انسان چاہتا ہے کہ جب اس کی ساری زندگی نا ہمیشہ بس ایک اسموتھ طریقے سے چلتی رہے، جو جیسا چاہتا ہے وہ ویسا ہوتا رہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب مختلف طرح کے لوگ ہیں، مختلف طرح کے حالات ہیں، تو مختلف طرح کی سچویشنز کے ساتھ ہی انسان کو ان چیزوں کے ساتھ نبھا کرنا پڑتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. اور واقعی حقیقی ڈر آپ کو تب آتا ہے جب آپ کے پاس اللہ کی معرفت آ جاتی ہے. خالی دنیا کا علم آپ کو فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ آپ کو اللہ کی معرفت تک نہیں لے جاتا، اصل علم کی طرف نہیں لے کے جاتا. تو اصل علم ہی اللہ کے اندر، انسان کے اندر خشیت لاتا ہے. اس اپنے آپ کے رب کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ عام علم کے بعد تو انسان کے اندر ایک تکبر کی کیفیت آ جاتی ہے. تو پھر علم والے لوگ جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وقار اور سکینت اور خشیت کو اپنا لے، یعنی یہ چیزیں اس کا پھر شیوا بن جاتی ہیں. مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسند اور غرور کرے. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کسی بھی علم والے کے لیے کہ جتنی اس کے اندر عاجزی آ رہی ہے تو واقعی اس کے اندر وہ علم بھی آ رہا ہے جو صحیح علم ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، آیت نمبر 29 سورۃ فاتر. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں. تو کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. الذین یتلون کتاب اللہ، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر یتلو میں کیا چیز آتی ہے کہ اس چیز کو بار بار کرتے رہنا، قرآن کو پڑھتے ہی رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن روز قیامت اس آدمی کی طرح آئے گا کہ جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دن کو پیاسا رکھتا تھا. یقیناً ہر چیز اپنی تجارت کے پیچھے ہوگی، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. تو قرآن پڑھنے والے کی اتنی کثرت سے کہ واقعی انسان کی زبان جو ہے وہ خشک ہونے لگ جائے. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے واقعی دلوں کی بہار بنا دے کہ اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور پھر کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں. اور ان کی تجارت کیسی ہے کہ یہ وہ تجارت ہے، وہ نفع بخش تجارت ہے کہ جس میں قطعی کوئی کسی پرسنٹ کا بھی نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کو اجر پورے کے پورا کر کے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. اب کوئی تو ان میں سے اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھا، یعنی قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس نعمت کی اس نے قدر نہیں کی، تو ایسا کرنا اس نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال لیا. اور کوئی بیچ کے راستے میں یعنی درمیانے سے ہیں، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جو سنتے ہیں جو پتہ چلتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں. یہی بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں جن میں یہ داخل کریں گے. تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، سابق عربی میں کہتے ہیں دوڑ لگانا، کہ جو دنیا میں اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں نا وہ اعلیٰ درجوں پر ہوں گے. کتاب کے وارث کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی کتاب کے وارث ہیں. سوچیں کس درجے پر ہیں کوششیں. درمیان میں رہتے ہوئے انسان ادھر ادھر لڑکتا ہے، لیکن اگر آپ دوڑنے والوں میں شامل ہو جائیں گے نا تو پھر سوچیں کہ اگر
اس سے ویسا فائدہ نہ بھی لے سکے نا کہ آپ کہیں کہ میں سابقون میں نہیں شامل ہوا، تو کم از کم ظالموں میں شمار ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ وہاں انہیں کیا کیا جنت کی خوبیاں، کیا جنت کے مزے ہیں کہ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کو ریشم لباس ہوں گے۔ پیچھے زینت کی بات ہوئی، ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے اچھا لباس، اچھا زیور، اور وہاں پر یہ سب چیزیں بغیر کسی روک ٹوک کے جس ورائٹی کے ساتھ چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایک مومن کا غموں سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہتی ہے، اور ویسے بھی جب وہ یہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر خشیت تو بڑھتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ غم لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اور جنت میں جا کے انسان اس چیز سے، دنیا میں یہ خوف ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اس کو خوشخبری سنا دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو سوچئے اس وقت میں اس سے وہ غم دور کر دیا جائے گا، وہ فکر اس سے دور ہو جائے گی۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہم نے اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہی کوئی تکان لاحق ہوتی ہے۔ کتنی مزے کی جگہ ہوگی نا، اس کو سوچیں ذرا۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا گھر ہو، جتنا بھی بڑا، جتنا خوبصورت، جتنا فرنشڈ ہو، آپ کو اس کی خوبصورتی تو اٹریکٹ کرتی ہے، پر اتنا ہی وہ تھکاتا بھی ہے۔ لیکن آپ کو جنت میں جا کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، وہاں کے کام آج ہی کرنے ہیں۔ تو جو کوئی آج اپنے آپ کو مشقت پہ اپنی جان کو لگائے گا اس راہ میں، تو کل وہ ہر طرح کی جسمانی تھکاوٹ والے کام اور ان سب چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جنت جہنم کی آگ ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس پر بھی بتاؤں کہ آپ جب دنیا میں بھی اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دین میں بھی اتنی مددگار اور اتنی فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ والے کام پھر بوجھ نہیں رہتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کام گھروں کے کر کر کے آپ ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے اندر ہی تو اپنی جانوں کو لگایا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ ان چیزوں سے آئسولیٹ ہو کر، اس کا مطلب قطعی نہیں کہ آپ کام گھروں پہ بالکل ہی چھوڑ دیں، وہ تو آپ کو کرنے ہیں، لیکن جب آپ کو اپنے لیے دین کے لیے، قرآن کے لیے، تعلیم کے لیے جب آپ نکالتے ہیں نا، تو یہ کام آپ کے لیے بڑے ثانوی رہ جاتے ہیں، یہ یوں چٹکیوں میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈالتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی آپ کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں سے کوئی کمی کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ جہاں خوشخبریاں وہاں انذار بھی ہے۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس سے کوئی تم سبق لینا چاہتے تو سبق لے لیتے؟ کہ یہ جو عمر کا ہے نا، اس میں لیے ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جس کی عمر 60 سال تک وہ دنیا میں جو رہا، اس کے لیے اب کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ تو یہاں کہ تم ایک عمر گزار کے آئے ہو، تو کب کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا۔ تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو ظالموں کا، تو یہاں کوئی مددگار نہیں۔ آج اللہ کی خشیت میں رونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کیفیت نہیں آ رہی ہے، لیکن کل جب جہنم میں پہنچ جائیں گے نا تو بہت روئیں گے، بہت چیخیں گے، بہت چلائیں گے، لیکن اس وقت میں ان کا چیخنا، چلانا، رونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی دروغہ جو جہنم کا ہے اس کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال تک کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ تم ادھر ہی پڑے رہو، مت چیخو۔ پھر وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ ان کا جواب نہیں دے گا۔ جتنی کہ دنیا کی مدت گزری اس نے تک بھی۔ تو پھر اس کے بعد کیا فرمائے گا؟ اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، کوئی بات نہ کرو، پھر وہ مایوس ہو جائیں گے۔ تو کتنی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، زیادہ بات شکر اور ناشکری کی ہوتی رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا لینا۔ اللہ ہم تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے اور اس کو تیری راہ میں لگانے والے ہوں۔
بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اسے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا اسے تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے لیتی ہیں۔ یعنی سب سے بڑا فساد ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا، کہ انسان کسی کے خلاف چالے چلتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکر اور دھوکہ دونوں آگ میں ہیں۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا، کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوگا، یہ ہے وہ شخص جو دھوکے باز ہے، جو جال باز ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چیزیں نشر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو ہم سے دور کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح بے پردہ بے عیب نہ کرنا، ہمارے گناہوں کو اس سے پہلے کہ وہ کھل کر سب کے سامنے آ جائیں اور ہم اس ذلت کے چیز کو سامنے اپنے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے بچاتے ہوئے ہمارے سارے عیبوں کو ہم سے دور کر دینا۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی اس کے ساتھ بھی برتا جائے۔ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے پر ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پہ کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پہ کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورۃ یاسین مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے۔ تو قرآن کو گواہ بنا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے باپ دادا غافل تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑی تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو شخص ہدایت نہیں لینا چاہتا نا، تو پھر اس کے لیے وہ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ آگے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، نہ اس کو کسی چیز پر غور و فکر نہیں کرتا، نہ وہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور نہ ہی انہیں ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے۔ تم نے اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو، اسی شخص کو بتا سکتے ہو، اسی کو سمجھا سکتے ہو جو قرآن کی پیروی کرے، وہ بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ، اللہ کو دیکھے بغیر
اس کے اندر اللہ کا ڈر موجود رہے، تو بخشش اس کے لیے جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، ان سے ڈر کر برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ انہی کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری، فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رکھے جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہ کیا ہے کہ کسی گناہ کی طرف دل چاہ رہا ہے، گناہ بڑا کھلا پڑا ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس وقت میں اللہ سے ڈرنا، غائبانہ ڈرنا، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس گناہ کو اس لیے چھوڑ دیا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بہت قدر و منزلت والا عمل ہے۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، آیت نمبر 12 سورۃ یاسین۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ یعنی ہر روز جو ہمارے نامہ اعمال اوپر جاتے ہیں نا، ان کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، کوئی نیکیاں ہیں ان کے اثرات ہیں، برائیاں ہیں ان کے اثرات، یا پھر لوگ جو ہم سے خز کرتے ہیں، ہم سے جو سیکھتے ہیں، وہ پھر انسان کے لیے مزید اچھائیوں اور برائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، وہ عمل صرف وہاں تک نہیں رہا جو اوپر کو پیش کر دیا گیا اللہ کے حضور، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو پھر کس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ نیک اعمال کرنے کے لیے، کہ ہمارے نامہ اعمال صرف وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ وہ نمونہ بھی ہے جو دوسروں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، وہ تاثرات، وہ ہماری اثرات، وہ سب چیزیں۔ اور انسانوں کے آثار جو ہیں نا، ان کے نشان قدم بھی ہیں۔ بنو سلمہ نے مدینہ کے قریب کے علاقوں میں شفٹ ہونے کی اجازت چاہیے کہ ہم آ جائیں تو ہمارے لیے مسجد میں جانا آسان ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں ہو وہیں رہو، جتنے قدم چل کر آتے ہو نا وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی تمہارے نیکیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا ہم کچھ نہیں، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، آیت نمبر 18 سورۃ یاسین۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس بدفعال سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ تو پیغمبروں کو وہ منحوس کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی انسان کی نحوست اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی بھی وہ مشکل میں پڑتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہاری اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ تو ایک شخص جو دور سے آتا ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس کی ڈسکرپشن کیا دی گئی؟ دوڑ رہا، تو نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دوڑ کر آ رہا ہے۔ پھر اس کو ڈر تھا کہ قوم، اس کے اندر یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مجھے جان ہی دے دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہاں اس کے لیے حکمت ضرور اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو قریب والوں نے تو نہیں مانا، لیکن دور سے کچھ لوگ بھاگتے آئے۔ ایسا ہی کبھی ہوتا ہے، کبھی ہمارے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے لیکن ہمیں اپنے پیغام کو بہرحال دینا ہے، تو پھر دور سے کچھ لوگ، باہر کے کچھ لوگ آپ کی پکار پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں، تو پھر اپنے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تیری بندی، تیرے بندے کی بندی،
تیری بندی کی بیٹی، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھ لیا، تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، تو نے اسے اپنے پاس علم غیب رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ اللہم انی امتک و بنت عبدک و بنت امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک وأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل على محمد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔